دعوت اسلامی کے بعض جاہل مبلغین اور ان کے مجلس شورا کے بعض جاہل جو اراکین ہیں ان کی طرف سے آئے روز ایسی خرافات اور بدعات سامنے آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے علماء اہل سنت سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بدقسمتی ہماری، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو دعوت اسلامی میں کئی خرافات جو ہے نا ان کی مجلس شورا کے لوگوں نے اور ان کے ذمہ داروں نے شروع کی ہیں، ان میں سے ایک ان کی جو بدعت انہوں نے شروع کی ہے وہ ہے جشن ولادت امیر اہل سنت کے نام سے ان کی جناب والا خرافات کا اظہار، اور اس دفعہ تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اہل سنت و جماعت کے علماء پریشان ہیں۔ مدن ناظرین، ظلم تو یہ ہے کہ بالکل وہی تہذیب، وہی انداز جو رسول اللہ کی ولادت باسعادت کے جلوس کا ہوتا ہے، وہی سیم امیر دعوت اسلامی کے جلوس کے ساتھ روا رکھا گیا، اور اسی طرح کے نعرے منٹھار کی آمد، سرکار کی آمد، یہ حضور کی محبت میں ہمارے یہاں نعرے لگتے ہیں، لیکن ظلم دیکھیے اور حد ہو گئی ہے کہ وہ جو نبی کا پروٹوکول ہے وہ ان لوگوں نے اپنے پیر کو دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حد ہو گئی ہے، اور حد بھی بالکل حد سے گزر گئی ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ 26 رمضان المبارک کو امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ کا یوم ولادت ہے۔ اس موقع پر آپ کے محبین، متوسلین، مریدین آپ کا یوم ولادت اپنے انداز کے ساتھ مناتے ہیں، اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب سے محبت کی وجہ یہ کوئی ان کی یا ہماری ذاتی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو مسلمانوں کے سینوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، جس وجہ سے عوام ان سے محبت کرتی ہے، ان سے پیار کرتی ہے۔ اب اس 26 رمضان المبارک کو جو ابھی چند دن پہلے گزرا، آپ کے یوم ولادت پر ایک جلوس نکالا گیا، وہاں پر جھنڈے بھی اٹھائے گئے اور نعرے بھی لگائے گئے۔ بظاہر ایسے لگتا تھا کہ وہ نعرے جو میلاد مصطفیٰ پر لگائے جاتے ہیں وہی نعرے اس موقع پر لگائے گئے۔ اب ہم رمضان المبارک کی سحر کی نشریات کر کے آرام کر رہے تھے، جب ہم اٹھے 11 بجے کے قریب تو مجھے یہ اطلاع ملی، میری ٹیم کے ایک فرد نے مجھے ایک ویڈیو کلپ دکھایا کہ علامہ صاحب یہ ذرا چیک کریں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہہ رہا رات امیر اہل سنت کے یوم ولادت پر اس انداز کے ساتھ نعرے لگائے گئے اور جلوس نکالا گیا، لگتا یہ تھا کہ یہ میلاد النبی کا جلوس ہے۔ میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی ایک دم میرے دل کو بھی تھوڑا دھچکا لگا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ بات میں حنیف قریشی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہی میں نے یہ ویڈیو دیکھی نا تو میرے دل کے اندر فوراً یہ خیال ہوا یہ غلط ہوا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا پیر خانہ ہے یا ہم ان سے محبت کرتے ہیں یا ہم دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، مولانا الیاس قادری سے محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے جو کر دیا ہے ٹھیک ہے۔ اب بظاہر تو مولانا الیاس قادری صاحب کی یہ تعلیمات نہیں، نہ ہی انہوں نے یہ کیا، وہ ایک نعت خواں سے وہ جوش کے اندر آ کے اس نے نعرے لگا دیے۔ اب ہم نے جب یہ دیکھا، یہ نہیں دیکھا مدنی چینل پہ یہ ہوا ہے، فوراً ہمارے دل نے یہ گواہی دی یہ بالکل غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ انداز بالکل نامناسب ہے۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا جنہوں نے ویڈیو دکھائی کہ ان قریب اس پر ضرور بھی ضرور یا وضاحت آئے گی یا رجوع آئے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک کام ہو گیا ہو، اب دعوت اسلامی والے اس پر وضاحت نہ دیں یا اس سے رجوع نہ کریں۔ بحمد اللہ تعالی ویسے ہوا، اس پر وضاحت بھی آئی، رجوع بھی آیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مفتی حنیف قریشی نے جو الزامات اور جو جھوٹ دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کے نگرانوں پر، اراکین پر باندھے ہیں، ایک مسلمان کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ اپنے آپ کو مفتی کہلوانے والا، عالم کہلانے والا، مناظر اسلام کہلانے والا اتنی ہلکی زبان اور اتنی ہلکی اور گھٹیا باتیں کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر قبل اس سے کہ میں مفتی حنیف قریشی نے جو گفتگو کی ہے اس پر تبصرہ کروں، میں واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو انداز اور جو طریقہ کار جلوس کا اور اس کے اندر جو نعرے لگائے گئے، کم از کم میں 1% کا کروڑواں حصہ بھی اس عمل کی حمایت نہیں کرتا۔ جو ہوا یہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پہ میرا ایک کلپ چل رہا ہے آج کل، تو کہہ رہے ہیں جی اس نے حمایت کر دی ہے اس غلط کام کی۔ بھائی پہلی بات تو یہ کہ وہ کوئی حرام کام نہیں تھا، لیکن ایک نامناسب انداز تھا، تو میں بالکل بھی اس نعروں کی یا اس جلوس کے انداز کی کبھی بھی حمایت نہیں کرتا، میں بالکل اس کی مخالفت میں ہوں۔
اب اگلی بات یہ ہے کہ جو مفتی حنیف قریشی نے سب سے پہلے بات کی کہ آئے دن یہ خرافات اور بدعات ایسی کرتے رہتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ بولا ہے، بہتان باندھا ہے، الزام تراشی کی ہے۔ حنیف قریشی پر لازم ہے وہ مجھے یہ بتائے، عوام اہل سنت کو یہ خبردار کرے کہ چند سالوں سے امیر اہل سنت کا یوم ولادت جو ہے وہ منایا جاتا ہے، آج تک ہم نے ایسے نعرے اور جلوس کا یہ انداز نہیں دیکھا، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ ثبوت پیش کریں کون سی آئے دن یہ خرافات اور بدعات کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اپنی اس بات سے اعلان برات کریں اور ان سے معافی بھی مانگیں۔ دوسری بات قریشی صاحب نے یہ کی کہ ان کے مجلس شورا کے جاہل اراکین، خدا کے بندے آپ نے کون سی جہالت دیکھی ہے شورا کے اراکین کے اندر؟ کم از کم حنیف قریشی تمہاری زبان سے یہ بات نہیں سجتی کہ وہ جاہل ہیں۔ عوام اہل سنت کو پتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے، یہ ایک دو سال سے جس طرح کی جناب تو نے وہ اپنی زبان استعمال کی ہے اور جس انداز اور جس علمی انداز کے ساتھ تم نے گفتگو کی ہے عوام اہل سنت کے سامنے، وہ ساری باتیں آئے دن کوئی نہ کوئی کھچ ماری جاتی ہے، اگلے دن سے رجوع ہوتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی کھچ، پھر رجوع آ جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ کہنے نا اراکین شورا یہ جاہلوں کا ٹولہ ہے، تو کم از کم بولنے سے پہلے تول لو، سوچ لو کہ بات کر کون رہا ہے۔ وہ بندہ جو آئے دن ہر ایک مہینے کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی جناب وہ ایسی بات آتی ہے جو عقائد اہل سنت سے ٹکراتی ہے، اور اس کے بعد جناب اس کا رجوع آتا ہے، پھر وہی بات کرتا ہے، پھر رجوع کرتا ہے۔ تو یہ جہالت کا پلندہ جناب آپ خود ہیں۔ دعوت اسلامی کے اراکین یہ جاہل نہیں ہے، میں تو جانتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ کئی شورا کے اراکین ایسے ہیں جو باقاعدہ سند یافتہ عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ درس نظامی کیا ہوا ہے جناب۔ تو آپ کا یہ الزام لگانا وہ سب کے سب جہال ہیں، یہی 25-26 لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا علم بلند کیا ہے، اسلام و سنیت کی خدمت کر رہے ہیں، کئی سینکڑوں انہوں نے مسلمان کیے ہیں جن کو آپ جاہل کہہ رہے ہیں، اور آپ کا علمی کام کتنا ہے یہ ساری دنیا کے سامنے ہے، یہ ساری عوام اہل سنت کے سامنے ہے۔ یہ کلپ بنانے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا۔ مرزا جیلمی کا آج تک کتنا آپ نے رد کیا ہے عوام اہل سنت کے سامنے؟ آپ کا مقصد صرف کریڈٹ لینا ہے، اپنے جناب ویوز بڑھانا اور سبسکرائبر بڑھانا ہے، اس کے علاوہ ہمیں آپ کا کوئی اس کے اندر مقصد نظر نہیں آتا۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ میں اس کام کی حمایت نہیں کرتا، یہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کام ہوا کیوں؟ وہی بات یہ ہے، انسان ہے نا، عام انسان، عام مسلمان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے خطا سے یا گناہ سے معصوم ہے۔ معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات یا فرشتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمارا یہ نظریہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو انسان ہے، انسان سے غلطی ہونا ناممکن نہیں ہے، انسان سے خطا کا صدور یہ ممکن ہے۔ جب ممکن ہے تو بھائی ان سے غلطی ہو گئی۔ اگلی بات، غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کی طرف آنا چاہیے، نہ یہ کہ ان کے خلاف اتنی جو ان کی خدمات ہیں ان کو آپس میں پشت ڈال دیں اور اس ایک معاملے کو لے کے آپ جناب ویلا شروع کر دیں۔ غلطی ہو گئی، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یا تو توبہ ہے، یا رجوع ہے، یا اس بات پر وضاحت پیش کی جائے، یہ اس کا حل ہے۔ اب قریشی صاحب امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی کی یہ تربیت نہیں ہے جو تربیت آپ کی ہے۔ آپ کی طرف سے اگر کوئی ایسی کھچ ماری جاتی ہے، کوئی ایسی غلط بات بیان کی جاتی ہے، آپ تو فوراً رجوع نہیں کرتے۔ آپ ہم نے ماضی قریب کے اندر دیکھا ہے، آپ اس پر طرح طرح کی وجوہات، طرح طرح کی توجیحات پیش کرتے ہیں، میرا کہنے کا یہ مقصد تھا، یہ مطلب ہو سکتا تھا، آپ نے کلپ کاٹ کے اس کا غلط استعمال کر لیا۔ یہ آئیں بائیں شائیں کرنا یہ امیر اہل سنت کی تربیت نہیں ہے، یہ تربیت آپ کی گئی ہے۔ آپ سے غلطی ہو جائے نا، آپ رجوع نہیں کرتے، آپ اس پر وضاحتیں پیش نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کی توضیحات پیش کرتے ہیں، میرا یہ مقصد تھا، میرا یہ مطلب تھا، آپ نے غلط مطلب لے لیا۔ امیر اہل سنت کی یہ تربیت نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا امیر اہل سنت کے شورا کے جو اراکین ہیں ان میں سے ایک شورا کے رکن حاجی امین اتاری، ان کا فوراً کلپ آیا، جو نعرے لگائے گئے اس نعروں پر آئندہ یہ کہا گیا آئندہ یہ نعرے نہیں لگائے جائیں گے، یہ جو نعرے یہ ولادت مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ بھی کہا گیا جو جشن ولادت امیر اہل سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا یہ لفظ بھی آئندہ استعمال نہیں ہوگا، جشن کی جگہ یوم ولادت، کیونکہ جشن ولادت یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کے ساتھ خاص ہے، عرف کے اندر یہ رائج ہے۔ تو جناب اس پر وضاحت آ چکی ہے، رجوع آ چکا ہے۔ اب بتاؤ شریعت تمہارے اوپر واجب کیا کرتی ہے؟
شریعت واجب یہ کرتی ہے اگر اس پر رجوع آ گیا تو اپنی زبان کو بند رکھو، زبان دراز نہ کرو۔ شریعت مطہرہ کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، انہوں نے پورا کر لیا، اس پر وضاحت آ گئی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے۔ توبہ اور رجوع کسے کہتے ہیں؟ توبہ رجوع کہتے ہیں اقبال جرم ہو وہ کیا گیا، کہ جو ہوا، جو انداز اپنایا گیا، جو نعرے لگائے گئے، یہ غلط تھا، یہ اقبال جرم ہو گیا، پھر اس پر ندامت بھی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تیسری چیز ہوتی ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اس ارادے کا بھی اظہار کیا گیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو جناب اسی کو رجوع کہا جاتا ہے۔ تو اس پر اب وویلا کرنا یہ یقیناً اہل سنت کے مفاد کے اندر نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی ذاتی مفاد ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، اب غلطی پر رجوع آ چکا ہے، اگر اس نامناسب انداز پر رجوع اور وضاحت نہ بھی آتی، غلطی ہو گئی ہے نا، اب ایک اتنی سی غلطی پر اس تحریک کا، تنظیم کا جو اتنا کام ہے، اتنا نیٹ ورک ہے، ہزاروں عالم بنائے، ہر سال 1000 سے زیادہ میری معلومات کے مطابق عالم فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اسی الیاس قادری کی تنظیم سے، اسی دعوت اسلامی سے، ہزاروں جامعات انہوں نے بنائے جس کے اندر علماء بنائے جاتے ہیں، پھر ہزاروں مدارس ہیں جس کے اندر جناب حفظ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، ناظرہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، پھر اس کے علاوہ 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے اندر دعوت اسلامی اسلام و سنیت کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ ان سارے کاموں کو چھوڑ کے جو ایک نامناسب انداز اپنایا گیا اس پر وضاحت بھی آ چکی ہے، پھر آپ اس پر وویلا کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو فتاوی رضویہ شریف کی وہ عبارت کا علم نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھی ہے 29ویں جلد کے اندر، کہ اگر کوئی ایسی تنظیم سے یا ایسے فرد سے کوئی ایسا نامناسب کام ہو جائے، کوئی ایسی فاحش خطا ہو جائے، تو ضروری ہے اس کو چھپایا جائے، اس کا اخفاء کرنا یہ واجب ہے۔ اعلیٰ نے لکھا ہے اس کا اظہار کرنا یہ گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس فرد یا اس تنظیم کی تقریر اور تحریر سے اسلام و سنیت کو فائدہ ہو رہا ہے، اور فائدہ جب ہو رہا ہے نا، اگر ان سے کوئی خطا ہو گئی ہے، اگر آپ اس کا اظہار کریں گے نا، لوگ ان سے متنفر ہو جائیں گے، اسلام، دین اور سنیت کا جو کام ہے اس کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو لکھا ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے، آئے دن غلطی نہیں ہوتی، ہو بھی جائے غلطی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پر رجوع آ جائے تو فابیہ بہت اچھی بات ہے، تو اس غلطی کو چھپا لینا یہ ضروری ہے، وگرنہ عوام دین سے دور ہو جائے گی۔ تو آپ کو فتاوی رضویہ شریف کا یہ جزیہ پڑھ لینا چاہیے تھا۔ اعلیٰ حضرت کی اس بات پر عمل نہ کرنے کا حنیف قریشی صاحب نقصان دیکھا ہے آپ نے؟ میں یہاں پر عوام اہل سنت جو کمنٹس کے اندر حنیف قریشی کی بڑی تعریف کریں، اس نے صحیح پردہ چاک کیا، خاک پردہ چاک کیا۔ حنیف قریشی صاحب آپ نے جو ویڈیو بنائی اس کا نقصان پتہ کیا ہے؟ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، دین کو نقصان ہوگا، اسلام و سنیت کو نقصان ہوگا اگر خطاؤں کو نہ چھپایا جائے گا۔ بھائی نقصان یہ ہوا، مرزا جیلمی نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ کی ویڈیو شیئر کی ہے، حقیقت کے اندر آپ دونوں ایک ہی ہیں، وہ بھی مسلک کا نقصان کر رہا ہے، فائدہ آپ بھی کوئی نہیں کر رہے۔ آپ کے اس کلپ کو اس نے یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے، اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے اس نے اس کو شیئر کیا ہے کہ جناب دیکھو حنیف قریشی نے سچ ایکسپوز کیا ہے دعوت اسلامی والوں کو۔ یہ نقصان ہو رہا ہے آپ کی اس جہالت کا، خدا کا خوف کریں، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور اگلی بات حنیف قریشی صاحب میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی اور حاجی عمران الطالی جو کہ نگران شورا ہیں، ان پر آپ نے زبان درازی کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے ان جیسا کام لے کے آؤ نا، دوبارہ جم کے بھی آ جاؤ نا، جس طرح کا کام امیر اہل سنت حاجی عمران الطالی آپ کی شورا دعوت اسلامی نے کیا ہے نا، دوبارہ بھی جم کے 1 کروڑ حنیف قریشی آ جائیں پھر بھی یہ کام نہیں کر سکتے جو اسلام و سنیت کی خدمت انہوں نے کی ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک ہی جامعہ ہے شاید آپ کا، شاید وہ بھی آپ کا ہو، اور اس کے اندر بھی تفضیلیت کا کام ہو رہا ہے، سنیت کا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ آج تک تم نے سنیت کا کام کوئی نہیں کیا، سنیت کا ہمیشہ بیڑا ہی غرق کیا تم نے، اور آپ نے یہ جو بکواسات کی ہیں، امیر اہل سنت کو چاہیے تھا یہ کرتے وہ کرتے، حاجی عمران الطالی کو چاہیے تھا اس کو روک۔ بھائی آپ امیر اہل سنت کو کیوں دوش دے رہے ہیں، کیوں الزام دے رہے ہیں؟ کیا امیر اہل سنت وہاں پر موجود تھے؟ وہاں پر تو قبلہ امیر اہل سنت موجود ہی نہیں تھے، تو ان پر بکواسات کرنا بنتا نہیں ہے۔ رہا حاجی عمران الطالی صاحب، اب بات یہ ہے، یہ جو غلط فہمی ہو رہی ہے نا کہ امیر اہل سنت نے جن کو نگران بنایا، شورا کے نگران ہیں، تو انہوں نے نعرے لگوائے امیر اہل سنت کی محبت میں، لہذا ان کو استعفیٰ دینا چاہیے نہ۔ کیا پنجابی کی کہاوت ہے، کاواں دے کہہ ٹگے نہیں مردے، آپ کے کہنے سے ان کی ذات کو کچھ فرق نہیں آئے گا۔
اللہ پاک ان کی چاند کی طرف کوئی دے کے تھوکے گا نا حنیف قریشی صاحب، تھوک آپ کے منہ پر آئے گا، تو اس لیے حاجی عمران اتاری نے نعرے نہیں لگوائے، بلکہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نعت خواہ نے جب وہ نعرے لگوائے نا، دلدار کی آمد، بظاہر جو میلاد مصطفیٰ کے نعرے لگتے تھے، آپ ویڈیو دیکھ لیں، موجود ہے، کوئی پلاننگ کے ساتھ وہ ویڈیو نہیں بنی، وہی نعروں والی ویڈیو، وہی جلوس والی ویڈیو حاجی عمران اتاری نے اپنی زبان ہلائی ہے اس نعت خواہ کی طرف دیکھ کے کہ اس نعرے کو چینج کیا جائے۔ پھر جب پیر میرے پیر کی آمد یہ نعرہ لگا نا، پھر اس نعرے کو آگے کنٹینیو کیا گیا، تو حاجی عمران اتاری نے اس وقت جو شریعت مطہرہ نے ان پر ضروری کیا تھا وہ کام فوراً کیا ہے، اس نعرے کو اپنی زبان سے روکا ہے کہ بھائی یہ نعرہ نہ لگایا جائے۔ بعد کے اندر ہم نے دیکھا 1-2 منٹ اگر آپ ویڈیو کو بعد میں دیکھیں نا، جانشین تار حاجی عبید رضا دامت برکاتہ العالیہ وہ آگے چل رہے تھے جلوس میں، نگران شورا پیچھے سے آ رہے تھے۔ میرا یہ حسن ظن ہے کہ انہوں نے نعت خواہ کو پیچھے جا کے روکا ہوگا، پھر جلوس کے اندر دوبارہ شامل ہوئے، تو ان پر جو ضروری تھا انہوں نے تو وہ کام کر دیا۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، ان پر رجوع تھا، انہوں نے وضاحت بھی کر دی، فوراً روکا بھی تھا، رجوع بھی آ گیا، وضاحت بھی آ گئی، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی آ گیا۔ آپ پر کیا ضروری تھا؟ آپ پر ضروری تھا آپ بدگمانی پہلے نہ کرتے، اب وضاحت آ گئی ہے، وضاحت آنے کے بعد آپ پر ضروری تھا آپ الزام تراشی نہ کرتے ایک ایسی بڑی تنظیم پر جو اسلام و سنیت کی خدمت کر رہی ہے۔ اب آپ پر شریعت یہ لازم کرتی ہے، آپ نے جو جھوٹ باندھے ہیں، الزام لگائے، تہمتیں باندھی ہیں، نازیبا زبان استعمال کی ہے، اس سے اسلام و سنیت کو نقصان ہوگا۔ اب شریعت مطہرہ آپ پر واجب کرتی ہے آپ ان سے معافی مانگیں۔ آپ نے الزام تراشی کی ہے، الزامات لگائیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی آدھے گھنٹے کی جو ویڈیو ہے نا، ایک ایک بات کا میں مختلف کلپ کی صورت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پردہ چاک کروں گا۔ اور پھر حنیف قریشی صاحب، آپ اپنے تئیں مناظر اسلام بھی بنتے ہیں، مفتی اسلام بھی بنتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ اصلاح کے طریقے کیا ہیں؟ سوشل میڈیا پہ آ کے فوراً بیٹھ جانا، او بھائی انتظار تو کرو، اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے وہ کیا کرتا ہے، رجوع کرتا ہے نہیں کرتا، اس پر آئیں بائیں شائیں کیا کرتا ہے، یا اس پر وضاحتیں اپنی دیتا ہے کہ میں نے کیا ہے جو درست کیا ہے، پھر تو آپ سوشل میڈیا پہ آئیں، پہلے انتظار کرو، پہلے ان سے رابطہ کرو، بھائی یہ کام ہوا ہے، اس کام کی کیا وجہ ہے، یہ کام کیوں ہوا۔ اگر وہ اپنی اس بات سے رجوع نہ کریں، اس پر وضاحت پیش نہ کریں کہ یہ کیوں ہوا، غلطی سے ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے، اگر وہ یہ کام نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، وضاحت نہیں دیتے آپ کو، پھر آپ سوشل میڈیا پہ آئیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بھائی جب وضاحت آ گئی ان کی، آئندہ نہ کرنے کا عزم آ گیا، اب سوشل میڈیا پہ آ کے ڈنڈورا پیٹنا یہ آپ کی عقل مندی نہیں ہے، یہ آپ اسلام و سنیت کا فائدہ نہیں کر رہے، حقیقت کے اندر یہ آپ نقصان کر رہے ہیں۔ مکھی جو ہوتی ہے نا ہمیشہ گندی جگہ پہ آ کے بیٹھتی ہے، اور آپ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ یہاں میں حضور قبلہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا سردار صاحب، وہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے تھے، ایک عالم نے وہاں پہ حدیث بیان کر دی، وہ والی سل یا ربیعہ ما شئتا، یہ جو ما شئتا کے الفاظ ہیں نا، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ اب وہاں پر حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو ٹوکا نہیں کہ آپ نے یہ الفاظ ساتھ کیوں بیان کر دیے، ٹھیک ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی نے بعد میں اکیلے میں آ کر ان کی اصلاح کی کہ جو الفاظ ہیں نا ما شئتا، مجھے ایسے لگا ہے کہ شاید آپ نے ان کو حدیث کے الفاظ کہہ دیا ہے، تو یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ اب اگر قبلہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں پر آپ سے پوچھا گیا، آپ وہیں پر روک دیتے، ٹوک دیتے، آپ نے فرمایا اگر وہیں پہ میں اس کو روک دیتا نا عوام کے سامنے، تو عوام نے یہ گمان کرنا تھا کہ اس عالم صاحب نے آج تک جتنی بھی حدیثیں بیان کی ہیں، جتنے بھی واعظ فرمائے، جتنے بھی تقریریں کی ہیں نا، وہ سب کی سب ایسے ہی تقریریں ہوا میں کر دی ہیں، ان کو تو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، تو عوام ان سے بدظن ہو جاتی، عوام یہ سوچتی کہ آج تک جو بھی انہوں نے تبلیغ کی ہے وہ ساری کی ساری غلط کی ہے۔ فرمایا عوام کے ذہن متنفر نہ ہو، اس وجہ سے میں نے ان کو مجلس کے اندر نہیں روکا، بعد میں ان کی اصلاح کی۔ یہ ہمارے اکابرین تھے۔ تو خدا کے بندے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو پڑھو، فتاوی رضویہ شریف اپنی لائبریری میں سجا کے رکھا ہے، اس کو کھول کے 29 جلد میں پڑھو۔ اعلیٰ نے لکھا ہے اگر کوئی خطا ہو جائے نا تو اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے، اس کا اخفاء، اس کو چھپانا یہ واجب ہے، اس کا اظہار کرنا اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے۔ دعوت اسلامی والوں نے تو اس پر رجوع کر لیا، اب ناجائز کام آپ کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی پر طرح طرح کی تہمتیں باندھتے ہیں۔ پھر آگے جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، انہوں نے بڑے بڑے محلات بنا لیے، ان کی یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی، انشاءاللہ تبارک و تعالی انتظار کریں، ان قریب ایک ایک آپ کا جو الزام ہے اس کا میں پردہ فاش کروں گا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی۔